السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لایا ہوں آپ کے لیے نماز عید کا طریقہ۔ ناظرین، عید کی نماز کے وقت ادھر ادھر دیکھنے سے بہتر ہے آپ چند منٹ نکال کے ہماری اس ویڈیو کو دیکھیے۔ ماشاءاللہ آپ عید کی تیاریوں میں ہیں، نماز عید کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اس طرح نیت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے۔ اگر آپ نماز عید الفطر ادا کریں تو اس میں صرف یہی چیننگ لائیں گے۔ نماز عید الاضحیٰ کی جب آپ نے نیت کی لفظ کہے تو وہاں پہ آپ نے نماز عید الفطر کہنا ہے، بس اتنا سا فرق ہے، باقی سیم طریقہ ہے۔ جیسے نماز عید الاضحیٰ پڑھیں گے اسی انداز سے ناظرین نماز عید الفطر کو بھی ادا کریں گے۔ اب سب سے پہلے ناظرین نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ دونوں ہاتھ کانوں پہ لے جائیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو کانوں پہ لے جا کے آپ نے اس انداز سے باندھ دینے ہیں، یہ جیسے میں باندھ کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اب ہاتھوں کو باندھ لیں گے، امام صاحب ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ناظرین، جب ثنا مکمل ہو جائے گی تو اب اس کے بعد تکبیرات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اب تکبیرات اس انداز سے شروع کرنی ہے۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں کہی جائیں گی اس انداز سے۔ سب سے پہلی تکبیر کہیں گے، اس میں لفظ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے جس انداز سے میں نے چھوڑا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے یہ ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ اب تیسری مرتبہ جب اب دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے، لفظ کہیں گے اللہ اکبر، یہ ہاتھوں کو اٹھا کے ہم نے اب باندھ لیا۔ تیسری مرتبہ ہم نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد امام صاحب جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اب جب سورت بھی مکمل پڑھ لی جائے گی تو اب رکوع میں جایا جائے گا۔ جیسے دیگر نمازوں میں عام طور پہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی رکعتیں ہوتی ہیں، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی نماز عید کے اندر بھی اسی انداز سے اب رکعت کو ادا کیا جائے گا۔ رکوع کریں گے، رکوع کے بعد سجدہ ہوگا، 2 سجدوں کے بعد جو ہے اب ناظرین دوسری رکعت کی طرف بڑھنا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ تو اب اس کا طریقہ کار بڑا سمپل، بہت آسان، بس ذرا توجہ سے آپ سنیے گا۔ دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ناظرین اب کیا کیا جائے گا؟ ہاتھوں کو اٹھتے ہی باندھ لیں گے۔ اب کیونکہ قرات کرنی ہے، پہلی رکعت میں کیا تھا کہ ثنا پڑھی تھی، ثنا کے بعد ناظرین ہوا یہ تھا کہ ہم نے جو ہے قرات نہیں بلکہ تکبیرات پڑھی تھی۔ اب اس میں ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے۔ یہاں پہ ناظرین تکبیرات بعد میں ہے، قرات پہلے ہے۔ اٹھتے ہی دونوں ہاتھ جو ہے ہاتھوں کو ہم ناک پہ اس انداز سے رکھ کے باندھ لیں گے۔ اب امام صاحب قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے کوئی سورت ملائی جائے گی اسی انداز سے جیسے قرات کی جاتی ہے۔ اب جب ناظرین قرات ہماری پوری ہو جائے گی تو اب ناظرین تکبیرات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اب دوسری رکعت میں ہم 3 تکبیریں کہیں گے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ اب ناظرین دوسری تکبیر کہی جائے گی دوسری رکعت میں اللہ اکبر یہ کہہ کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اب تیسری تکبیر کہی جائے گی، تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ ناظرین اس طرح 3 تکبیریں دوسری رکعت بھی ہم نے مکمل کر لی۔ اب چوتھی جو تکبیر ہے وہ 6 زائد جو واجب تکبیریں وہ نہیں، بلکہ اب کیونکہ رکوع میں جانا ہے تو رکوع کی تکبیر کہی جائے گی اور تکبیر کہہ کے رکوع کریں گے، اور باقی جو ہے اسی انداز سے رکعت کو ہم پورا کریں گے جیسے دیگر نمازوں میں کرتے ہیں۔ رکوع یعنی اس کے بعد سجدہ کیا جائے گا، 2 سجدوں کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ سلام جب پھیر لیں گے تو اس کے بعد ناظرین خطبہ پڑھا جائے گا، کیونکہ نماز عید میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز ادا کرنے کے بعد ہوتا ہے، اور خطبہ پڑھنا سنت ہے، اس کا سننا واجب ہے۔ اب ناظرین ماشاءاللہ اس انداز سے ہماری نماز کمپلیٹ ہو چکی، مکمل ہو چکی، چاہے آپ نماز عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں یا نماز عید الفطر، دونوں کا طریقہ سیم ہے۔ ماشاءاللہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، جتنی بار مشق ہو سکے آپ کر سکتے ہیں کریں۔ انشاءاللہ جب نماز عید کا وقت آئے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اب آپ کو دائیں بائیں دیکھنے کی حاجت بالکل نہیں رہے گی۔ پرائم نالج کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔